دوستو، آج جیسی زندگی ہم لوگ بسر کر رہے ہیں، اس سے اچھی اور بہتر زندگی تو ہزاروں سال پہلے موہنجو داڑو کے لوگ گزارا کرتے تھے، جو آج سے تقریباً 4600 سال پہلے مٹی میں دفن ہو چکے ہیں۔ آج اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں موہنجو داڑو کے بارے میں۔ لفظ موہنجو داڑو کا مطلب ہے مردوں کا قلعہ۔ اس شہر کو جنوبی ایشیا کا سب سے پرانا شہر مانا جاتا ہے، جو کہ پاکستان کے صوبہ سندھ میں واقع ہے، جسے آپ سبھی لوگ اچھی طرح سے واقف ہوں گے۔ دوستو، اس شہر کی شہرت کی وجہ صرف اس کا پرانا اور قدیم ہونا ہی نہیں تھا، بلکہ حیران کن بات تو یہ ہے کہ اس شہر کو 4600 سال پہلے اس قدر جدید ترین طریقہ کار سے بنایا گیا تھا، جسے دیکھ کر آج بھی ماہرین کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ پاکستان کے صوبہ سندھ میں 4600 سال پہلے یہ شہر وجود میں آیا تھا۔ کھدائی کے دوران اس شہر کے بارے میں لوگوں کو علم ہوا تھا۔ اس میں بڑی بڑی عمارتیں اور مضبوط ترین دیواروں والے گھر، خوبصورت اور دل فریب مورتیاں، اس کے علاوہ مٹی اور دھاتوں کے بنے مضبوط ترین برتن، قیمتی تراشے ہوئے پتھر اور بھی بہت سی چیزیں ملیں، جو کہ آج کے انسان کو بہت حیران کر دیتی ہیں۔ دوستو، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کبھی یہاں پر بہت ہی اعلیٰ شان اور جدید سہولیات سے راستہ شہر آباد ہوا کرتا تھا۔ حیران کن بات تو یہ ہے کہ 4600 سال پہلے یہ لوگ ہماری ہی طرح پکی اینٹوں والے مضبوط ترین گھروں میں رہا کرتے تھے، کھیتی باڑی کیا کرتے تھے۔ مٹی کے نیچے دبے شہر اور اسے جڑے رازوں کو جاننے کے لیے بہت سے لوگ تجسس میں مبتلا ہیں، اور اسی لیے اس پر کئی دفعہ کھدائی کا کام بھی شروع ہوا اور پھر بند ہو گیا۔ سچ تو یہ ہے کہ ابھی تک صرف ایک حصہ ہی کھدائی ہوا ہے، جبکہ اس شہر کے 3 حصے ابھی بھی کھدائی کے لیے موجود ہیں۔ مانا جاتا ہے کہ شہر کے 3 حصوں میں موجود ساز و سامان اور اس سے جڑا راز ابھی بھی ساز و سامان کے ساتھ ہی ان باقی 3 حصوں میں دفن ہے۔ یہ شہر تقریباً 300 ایکڑ پر مشتمل تھا۔ مصر کی تہذیب کے بعد پاکستان میں دریافت ہونے والے اس شہر کی وجہ سے پاکستان کو نیشنل آئیکن بھی مانا جاتا ہے۔ دوستو، اگر بات کی جائے اس شہر کی دریافت کی، تو سن 1856 میں ایک ریلوے لائن بنانے والے انگریز انجینئر نے اسے دریافت کیا تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ ریلوے ٹریک بنانے کے لیے یہ انگریز انجینئر پتھروں کو تلاش کر رہا تھا۔ سندھ میں موجود اس علاقے سے اس انگریز انجینئر کو بہت ہی مضبوط اینٹ ملی، جو بالکل آج کی اینٹ کے جیسی ہی تھی۔ وہاں موجود ایک آدمی نے اس انگریز انجینئر کو بتایا کہ سب کے گھر اس اینٹ سے بنے ہیں، جو انہیں یہاں پر کھدائی کرنے سے ملتی ہے۔ تب وہ انگریز انجینئر سمجھ گیا کہ یہ جگہ کسی پرانی تہذیب سے جڑی ہوئی ہے۔ جب یہ تہذیب اپنے عروج پر تھی تو تب بھی مصر کی تہذیب بھی عروج پر تھی، لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ تب کچھ جدید ترین سہولتوں سے راستہ شہر ہوا کرتے تھے، جیسے موہنجو داڑو، ہڑپا لودھل، کالی بنگن، دلا ویرا، راکی، گھاٹی وغیرہ تھے۔ لیکن موہنجو داڑو ان سب میں سب سے بڑا اور جدید ترین شہر مانا جاتا تھا، اسی لیے ماہرین نے اس پر سب سے پہلے کھدائی کا کام شروع کیا اور یہاں پر معلومات اکٹھی کرنا شروع کی۔ اور اس شہر کے بعد ہڑپا ایسا شہر تھا جس کو جدید طرز تعمیر پر بنایا گیا تھا۔ اس شہر کے ڈھانچے کو دیکھ کر آج بھی لگتا ہے کہ اس شہر کو کسی قابل ترین سول انجینئر نے بنایا ہوگا، لیکن اس شہر کو کسی اربن کاریگر نے بنایا تھا۔ یہ شہر کیوں زمین میں دفن ہو گیا تھا، ماہرین اس کے بارے میں کچھ واضح طور پر نہیں جانتے، لیکن کچھ ماہرین کہتے ہیں کہ دریائے سندھ کی رخ کی تبدیلی یا کوئی سیلاب یا کوئی بیرونی حملہ یا یہ شہر زلزلے کی وجہ سے زمین میں دفن ہو گیا ہوگا۔ ایک اور آرکیالوجسٹ کے مطابق یہاں سے برآمد ہونے والے انسانی ڈھانچوں پر چونکہ کسی آلے کی مدد سے لگائے گئے زخموں کی نشاندہی نہیں ہوتی ہے، سو یہ جنگ نہیں بلکہ شاید کسی آفت کا نتیجہ ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پائی جانے والی آرین تہذیب کا کیا جواز ممکن ہے؟ یہاں کی تباہی کے متعلق ایک رائے یہ بھی دی جاتی ہے کہ یہ قدیم تہذیب دریائے سندھ کے آنے والے ایک بڑے سیلاب کی بدولت غرقاب ہو گئی، اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس دریا نے شمال کی طرف اپنا رخ تبدیل کر لیا۔ برطانیہ کے ایک معروف آرکیالوجسٹ ڈیوڈ ڈینی-پورٹ جس کا دعویٰ ہے کہ اس نے 12 سال تک قدیم ہندو تحریروں کا مطالعہ کیا اور آخرکار اس نتیجے پر پہنچا کہ ماضی میں یہاں ایک بہت بڑی جنگ لڑی گئی تھی۔ وہ اپنی کتاب قبل از مسیح میں ہندوستان کی تباہی میں لکھتا ہے، یہاں 1500 سینٹی گریڈ تک درجہ حرارت اور پھر کولنگ کا عمل اور دیگر شواہد سے ثابت ہوتا ہے کہ یہاں کسی زمانے میں محدود پیمانے پر ایٹمی جنگ ہوئی تھی، اور یہ مکمل تباہی اس جنگ کا نتیجہ ہے۔ دوستو، اس شہر میں رہنے والوں کا تو پتہ نہیں، لیکن اس شہر کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ کیا اس شہر کو پوری پلاننگ کر کے تعمیر کیا گیا تھا۔ اس شہر کے چاروں طرف موٹی اینٹ والی دیوار تھی جو اس شہر کی حفاظت کے لیے بنائی گئی تھی۔ اسے پتہ چلا کہ لوگ اینٹ کے گھروں میں رہتے تھے جو 3 منزل کے بنے ہوئے تھے۔ گھروں میں باتھ روم بھی تھے جس میں پانی کی نکاسی کے لیے نالیاں بھی تھی، اور سائنسدانوں کا یہ بھی ماننا ہے
کہ دنیا کی پہلی نالی کی ایجاد بھی اسی تہذیب سے ہوئی تھی۔ زرخیز زمین اور اچھا موسم ہونے کی وجہ سے یہاں کے لوگ کھیتی باڑی بھی کیا کرتے تھے اور انہیں گندم اور چاول وغیرہ اگانا بھی آتا تھا۔ یہ لوگ جانور بھی پالا کرتے تھے۔ برصغیر میں موہنجو داڑو کی کھدائی کا کام 1922 میں شروع ہوا۔ رکھیل داس بینجی جو ہندوستانی ماہرین آثار قدیمہ کا رکن بھی تھا، انہوں نے موہنجو داڑو میں کھدائی کا کام شروع کیا تھا۔ انہیں گوتم بدھ کی مورتی کا سر سب سے پہلے دکھائی دیا اور اس کے بعد اس کی ٹیم کا تجسس اور بھی بڑھ گیا اور انہیں یقین ہوا کہ اس جگہ تاریخ کے بہت سے راز دفن ہیں۔ اس کھدائی کو آگے بڑھاتے ہوئے سن 1924 میں کاسنیات نارائن اور سن 1925 میں جان مارشل نے کھدائی کا کام کروایا۔ اس طرح سن 1965 تک مختلف لوگ یہاں کھدائی کرتے رہے، لیکن اس کے بعد یہاں کھدائی کو بند کروا دیا گیا۔ کہا گیا کہ کھدائی کی وجہ سے اس قدیم شہر کے ڈھانچے کو مزید نقصان پہنچ رہا ہے۔ موہنجو داڑو کی دریافت ہونے والے شہروں سے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ یہ لوگ ناپ تول اور پیمائش کے لیے باقاعدہ آج ہی طرح کے مختلف آلے استعمال کیا کرتے تھے، اور جو اینٹ اس وقت گھروں کو بنانے کے لیے استعمال کی گئی تھی وہ سب اینٹیں ایک ہی وزن اور پیمائش کی تھیں۔ یہ لوگ گانے بجانے اور کھیل کود کے بھی شوقین تھے اور یہاں کے لوگوں نے میوزک انسٹرومنٹ اور کھلونے بھی بنا رکھے تھے۔ ماہرین کو یہاں سے صابن، کنگھی اور دوائیاں بھی ملی ہیں۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہاں کے لوگ صاف صفائی پر کافی توجہ دیا کرتے تھے اور اپنی صحت کا بھی خیال رکھتے تھے۔ کھوج کے دوران ملنے والے دانتوں میں کچھ نقلی دانت بھی تھے۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ اس تہذیب کے ڈاکٹر بھی ہوا کرتے تھے۔ کھوج کے دوران لڑکیوں کے گہنے اور کاٹن کے کپڑے بھی ملے۔ اس کے علاوہ مورتی، سکے، دیے، برتن اور ہتھیار بھی ملے، جن کو آج بھی مختلف ملکوں کے میوزیم میں رکھا گیا ہے۔ کھدائی کے دوران ملے کالے رنگ کے گندم کے دانوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ کھیتی باڑی کیا کرتے تھے۔ کچھ گنتی کے جیسے حروف بھی ملے، جس سے یہ بھی پتہ چلا کہ یہ لوگ پڑھنا لکھنا بھی جانتے تھے، اور یہاں کے لوگ سونے اور چاندی کے بنے ہوئے زیورات بھی پہنا کرتے تھے۔ دوستو، ماہرین کا ماننا ہے کہ اس تہذیب میں تقریباً 50 لاکھ کے قریب لوگ رہا کرتے تھے۔ پھر کوئی سیلاب، زلزلہ آیا اور سب کچھ تہس نہس ہو گیا، اور اس وجہ سے یہ موہنجو داڑو شہر بھی زمین میں دفن ہو گیا۔ کچھ کے مطابق وہ مانتے ہیں کہ یہاں ان کے دشمن بھی تھے اور شاید ان دشمنوں نے ان پر حملہ کیا ہوگا، جس کی وجہ سے یہ شہر تباہ ہو گیا۔ ابھی بھی کچھ لوگ اس تحقیق میں لگے ہوئے ہیں کہ کیسے یہ لوگ ہزاروں سال پہلے اتنی جدید ترین سہولتوں سے آراستہ تھے، اور پھر کیسے یہ شہر مکمل طور پر زمین میں دفن ہو گیا۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں سے لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں، اور جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل شانی سٹوریز کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اسے سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن کو انیبل کر لیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔